قدرت کا ایک سکہ بنوایا کہ میرے بندو مجھے میرا رب مانو، میں تمہارا اللہ ہوں، قدرت کے کارنامے دکھائے، کرشمے دکھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، سفر پہ جا رہے تھے، بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی ویران پڑی ہوئی ہے، دیکھا یہاں تو لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں کی آبادی تھی، یہ چٹیل میدان ہو گیا، زمینوں کو آگ لگی ہوئی ہے، فصلوں کو آگ لگی ہوئی ہے، عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی، گر چکی ہیں، ایک مکان بھی وہاں نہیں بچا۔ دیکھ کر وہاں کھڑے ہیں، فرمایا یا اللہ میں ایک وقت تھا یہاں سے گزرا تھا، لاکھوں کی آبادی تھی، آج ویران ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کہاں یہ کھنڈرات بن گئی یہ زمینیں؟ اے اللہ تو نے شہر کو آباد کیا، کون ہے اب اس کو دوبارہ آباد کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کا ایک کارنامہ دکھانے کے لیے کیا کیا؟ فرمایا کہ ابھی میں آپ کو اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس شہر کو ویران کس نے کیا اور ویران کر کے اس کے بعد آباد کون کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے، کچھ دیر آگے چلے، کچھ لمحات آگے چلے، کچھ دن آگے چلے، علماء نے لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ گدھے پر سوار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے نیچے وہ رکے، وہ سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان نکالی، وہاں سوتے سوتے جان نکال، 1 سال 2 سال 3 سال 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، فرمایا کہ جاؤ 100 سال پہلے جس آبادی کو جس جگہ پر کھڑے ہو کر تو نے کہا تھا کہ اس کو کون آباد کرے گا، یہ لوگ کہاں سے آئیں گے، اس شہر کو دوبارہ کون آباد کرے گا؟ فرمایا جا کر دیکھو اس شہر کو آباد کس نے کی ہے۔ وہاں گئے تو دیکھا جو بالکل کئی کلومیٹر پر آبادی جو بالکل ویران ہو چکی تھی، لاکھوں سے زیادہ اس کی آبادی ہو چکی تھی۔ فرمایا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو اپنے سفر میں تم نے کھانا رکھا ہوا تھا، پینا رکھا ہوا تھا، 100 سال پہلے کا وہ کھانا اسی جگہ پڑا ہوا ہے، اسی جگہ وہ پانی پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر ہاتھ لگایا، اس سالن کو اٹھایا، دیکھا 100 سال سے وہ سالن ویسے کا ویسے گرم پڑا ہوا ہے، 100 سال سے وہ پانی ویسے کا ویسے ٹھنڈا ہے۔ اللہ نے اس پانی پر اور کھانے پر اپنا حکم نازل کر دیا کہ یہ میرا پیغمبر جب تک یہاں لیٹا ہوا ہے یہ کھانا بھی خراب نہ ہو اور یہ پانی بھی خراب نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو اتنی بڑی قدرت رکھنے والا ہے جو 100 سال پرانا شہر آباد کر سکتا ہے، جس کو بخت نصر نے بادشاہ نے، ظالم بادشاہ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا تھا، لوگوں کو شہید کر دیا تھا، آج اس شہر کو جو زندہ کر سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے۔ اے اللہ جس نے تیری قدرت کو مان لیا وہ نبوت کا کلمہ پڑھ کے وہ کیسے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ واقعات ہیں اہل علم لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر سیکھا، اللہ والے لوگوں کے علم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اور ہم سب اگر اہل علم لوگوں کی قدر دانی کرنے والے بن جائیں اور ہمارے دلوں کی تختیاں اگر اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اس میں کوئی حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، ہر قسم کی چیزوں سے پاک ہے، تو جو بندہ بھی ہمیں دین کی بات کرے گا یقیناً ہمارے دلوں پہ وہ اثر کرے گا۔ اگر ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لوگوں کو سلام تو بڑا کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی والے کام کر رہے ہیں، منافقت والے کام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کلمہ پڑھنے والا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو کام یہودیوں والے اور عیسائیوں والے بھی کلمہ پڑھ کے کریں گے تو ایسے شخص کی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل۔ کلمہ پڑھ لیا جھوٹ بول رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے لیکن ہر آدمی کے ساتھ 2 آدمی کو لڑانے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے جس طرح میں نے اپنی امت کو سبق دیا اور اس سبق کو صحابہ نے حاصل کیا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، یقیناً صحابہ جیسے اعمال جس شخص نے دنیا میں کر لیے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے فقیہ امام گزرے، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی آئے، نے کہا آپ کا نام میں نے سنا ہے، بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کی شہرت ہے دنیا میں، جو آپ کا نام سنتا ہے آپ کی عزت اور تکریم کرتا ہے۔
اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد کرتا ہے. آپ کی علم کی میں نے شہرت سنی ہے تو میں وہاں دمشق سے چل کر آیا ہوں تو میں نے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا میں آپ کے ان علمی سوالات کے جواب سن کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. بلند آواز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہے، کوفہ کی مسجد ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ لوگ جواب سن رہے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. تو یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں اس کے سوال بھی توجہ کے ساتھ سننے ہیں اور جواب بھی سننے ہیں. آپ بہت کام کی بات کر رہا ہوں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کون سا سوال تو نے اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور یہاں سوال کرنے کے لیے آ گیا؟ کلمہ تو وہاں بھی پڑھ سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو پوری دنیا میں پھیلا، تو وہاں دمشق سے یہاں مصر جو ہے وہ عراق کے شہر بغداد اور کوفہ میں یہاں تو آ گیا. یہاں کیا کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ میں اپنے علم کا کچھ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا کمال اللہ نے آپ کو دیا. سامنے بٹھا دیا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ نے ہر انسان کو یہ بتایا ہوا ہے، یہ باور کرایا ہوا ہے کہ اللہ ہر جگہ جو ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو اس کے رہنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی نا. وہ تو ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر. لیکن مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی سارا دن چلتا رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، وہ تھک جاتا ہے کہ وہ آرام کے لیے تو اس کی خاص جگہ ہوتی ہے نا جہاں وہ آرام کرتا ہے سکون لینے کی. تو بتاؤ، آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو اس کے رہنے کی کوئی خاص جگہ ہے تو مجھے بتاؤ. یہ میں نے آپ کے ساتھ سوال کیا، اس کا جواب چاہیے. سوال سمجھ میں آ گیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یہ آپ کا ایک سوال ہے، کوئی اور بھی سوال؟ اس نے کہا اور بھی سوال ہے. فرمایا کون سا؟ فرمایا بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے. ایک عجیب قسم کے سوال ہیں بھی، اللہ کیا کر رہا؟ تو اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ بڑے ہیں نا بھی عجیب و غریب سوال کر. امام صاحب نے فرمایا تیرے دو سوال ہو گئے، تو تیسرا جواب کون سا؟ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں دیکھ رہے ہیں، یہ تیسرا سوال. اچھا جی اور سوال نہیں؟ فرمایا کہ ان کے مجھے جواب. تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جہاں تک تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر، اس کے رہنے کی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے، تو میں اس کے جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک بات کہوں گا کہ کوئی اگر کسی جگہ آپ کو دودھ مل جائے تو وہ دودھ لے کر آؤ. تو بیچارہ تلاش کرتا کرتا ایک برتن میں دودھ لے آیا اور سامنے رکھا. امام صاحب نے فرمایا اس دودھ کے اندر غور سے دیکھو کہ گھی کہاں موجود ہے. اس نے کافی دیر برتن کے اندر دیکھا. فرمایا کہ امام وقت اس دودھ کے اندر تو گھی کے رہنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، یہ تو دودھ کے ہر قطرے کے ہر حصے میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دودھ کے ہر قطرے کے ہر حصے میں گھی موجود ہو سکتا ہے، اس کے رہنے کی کوئی خاص جگہ نہیں. وہ تو مختار کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کے رہنے کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں، وہ بھی ہر جگہ حاضر ہونا سکتا. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جہاں تک تیرا دوسرا سوال کرنا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں، تو امام صاحب چونکہ بیچارے زمین پر بیٹھے تھے، وہ بڑا تھا، وہ اونچی جگہ پر بیٹھا، تو امام صاحب نے کہا تم نیچے آ. وہ نیچے آئے، امام صاحب اس کی جگہ پر بیٹھ گئے. فرمایا تیرے جیسے بدبخت انسان کو اللہ اوپر سے اٹھا کر نیچے بٹھا رہا ہے، اور میرے جیسے نیک آدمی کو اللہ نیچے سے اٹھا کر اوپر بٹھا رہا ہے. اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے. بڑا حیران ہو گیا. میں کہا آج تو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا. تو جہاں تک تیرا تیسرا سوال کہ اللہ اس وقت جو ہے اس کا رخ کہاں ہے، توجہ کہاں ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ میں چراغ لے کر آؤ، جلتا ہوا چراغ لے کر آؤ. بیچارہ ڈیوا لے کر آیا، چراغ جل رہا ہے، آگ چل رہی ہے. تو فرمایا کہ اس آگ کو دیکھو کہ اس آگ کا رخ کس طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، کہاں؟ اس نے غور سے دیکھا. فرمایا کہ آگ کا رخ تو ہر طرف ہے. فرمایا کہ جس طرح آگ یہ مجازی روشنی ہے، اس مجازی روشنی کا رخ چاروں طرف ہو سکتا ہے. وہ حقیقی مالک اور خالق ہے، اس کا رخ بھی چاروں طرف ہو سکتا ہے، ایک طرف نہیں. وہ ساری انسانیت کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد پوچھنے سے پہلے اس نے کہا مجھے ایک سوال اور بھی یاد آ گیا. میں کون سا؟ فرمایا کہ ہر چیز کی اللہ نے ترتیب رکھی ہے، ترتیب کے بغیر کوئی چیز دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. فرمایا کیا؟ سوال کرو. اس نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ کے بعد فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد انسانوں کی جنات ہیں، انسان ہے، یہ ساری ترتیب ہے ایک مخلوقات کی. تو یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون سی مخلوق؟ امام صاحب رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمایا تو یہ پہاڑے آتے ہیں گنتی وہ جو ہوتی ہے. فرمایا جی مجھے آتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ 10 سے اوپر نہیں بلکہ 10 سے نیچے کی طرف گنتی. اس نے نہ بولنا شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رک گیا، آگے نہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ آگے کیوں؟ فرمایا ایک سے پہلے تو کوئی چیز نہیں، ایک کے بعد سارے ہندسے ہیں. تو فرمایا جب ایک سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں،
اس کے بعد ساری گنتی ہے، تو اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے بعد ساری مخلوق ہے، اللہ سے پہلے کوئی مخلوق نہیں، وہی تنہا نبوت کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ امام صاحب کے علمی سوالات سے متاثر ہو کر علاقے والے نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ آج ہم 60 سال کے 70 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، جمعے بھی پڑھ رہے ہیں، مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، داڑھی ویسی کی ویسی مڑائی جا رہی ہے، نمازیں ویسے کی ویسے چھوڑی جا رہی ہے، مسجدوں کو پیسہ تو دیا جا رہا ہے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر جناب میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ بھی اللہ نے دولت نہیں دیکھنی، اللہ نے تمہارا یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے لیے، اللہ نے مرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کون میرا اور میرے نبی کا غلام بن کر آیا۔ میں نے اپنے نبی کی غلامی دیکھنی ہے، میں نے اپنے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والا شخص دیکھنا ہے، کون میرے نبی کا غلام بن کے آیا، کون میرا غلام بن کے آیا ہے، جو اللہ کے غلام بنے، جو اللہ کے نبی کے غلام بنے ہیں۔ آج ان کی قبریں جا کر دیکھو، مدینہ میں رہنے والا انسان، وہ نبی پاک کا صحابی ابو ایوب انصاری، جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے ہیں، وہاں مکہ مدینہ کے جو قبیلہ بنو نجار کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، گھروں سے باہر نکل کر آئے، نبیوں کا نبی آ رہا ہے، عربی میں جناب اشعار پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ ایسا نبی آج ہمارے سامنے آ گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ایسا چاند، ایسا سورج ہمارے درمیان طلوع ہو گیا کہ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ ایسا نبی حسین و جمیل آج مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھ رہا ہے کہ ساری کائنات کے سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائیں گے، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا سورج قیامت تک طلوع رہے گا، اسے کوئی بھی غروب نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا نبی ہے جس کی نبوت اور رسالت کی گواہی انسانوں نے دی ہے، جانوروں نے دی ہے کہ یہ نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود واقعہ بیان کیا کہ ایک یہودی جو ایک چرواہا جو ہے وہ بکریاں چلا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا نے اس کی بکری پر حملہ کیا اور اسے نوچ لیا، کھینچ لیا۔ اس چرواہے کو پتہ چلا، یہ بھاگ کر گیا، اس بھیڑیے کے منہ سے وہ بکری چھین لی، لے کر جا رہا تھا۔ اس بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا، او چرواہے، او اللہ کے بندے، میرے لیے میرے رب نے رزق کا بندوبست کیا تھا، آج میرے منہ سے تو نے رزق کو چھین لیا ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس صحراؤں میں میں چل رہا ہوں، جن ریگستانوں میں میں چل رہا ہوں، ان جنگلوں میں میں پھر رہا ہوں، یہاں بھی میرے نبی کے قدم لگ چکے ہیں، یہاں بھی نبیوں کے قدم لگ چکے ہیں۔ کیا وہ حیران ہو گیا؟ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ بھیڑیا انسانوں والی گفتگو کر رہا ہے۔ جب سارے لوگ ہزاروں کا مجمع ہوا، اکٹھا ہوا، تو وہ بھیڑیا بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا، لوگوں، حیران ہونے والی بات نہیں ہے، میں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو پر تو بڑی تعجب کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ اس دنیا کے اندر وہ نبی آیا ہے جو جس نے پہلی باتیں بھی بتائیں، آنے والی باتیں بھی اپنی امت کو بتا کے چلا گیا۔ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، نبیوں کا نبی اس دنیا میں آیا ہے کہ جس نے انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی، ان کے ساتھ بھی رحم کیا، جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی، ان کے ساتھ بھی رحم والا سلوک کیا۔ جانور اپنی شکایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، مالک ان کو چارہ نہیں تھے جیسے آج کل یہ سڑکوں پہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جو ہے وہ ریڑیاں گزرتی ہیں، کتنا بڑا وزن جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اٹھا لے، چارہ دیتے نہیں ہے پورا، لیکن سامان اس پہ لانا جا رہا ہے اور ساتھ اس پہ ڈنڈے بھی برسا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن انہوں نے پکڑنا ہے ہمارا گریبان کہ یہ تھے وہ ہمارے مالک جو ہمیں چارہ نہیں دیتے تھے، ہمیں کھانا نہیں دیتے تھے، لیکن بڑا بڑا وزن ہمارے اوپر ڈال دیتے تھے اور ساتھ مارا بھی کرتے تھے۔ یہ قیامت والے دن پوچھنا ہے انہوں نے
میرے بھائیوں ہم نے ہر چیز کا وہاں حساب دینا ہے، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کون حساب کرے گا؟ وہ کون حساب دے سکتا ہے؟ وہ تو اکمل الاکملین ہے، وہ تو ارحم المساکین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ذات ہے۔ وہ گناہوں کو تو معاف کر سکتی ہے، لیکن ظلم اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم جو ہوگا وہ تاریکیوں کا مجموعہ ہوگا۔ یہ ہے میرے نبی کے اخلاق جس نے امت کو سبق دیا ہے کہ واعف عن من ظلمک، دنیا میں اگر آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کرو، اسے کیا کرو؟ سارے بولو اسے کیا کرو؟ آج ظلم کے بدلے کیا ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے بدلہ لینے کے لیے خاندان کو ختم کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہے وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برا سلوک کرتا ہے تم اس سے اچھا سلوک کرو۔ وَيَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہارا مال چھینتا ہے تم اسے اور اپنی طرف سے دو۔ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے نہیں بولتا نا کوئی بات نہیں، تم اس سے جوڑو، تم اس سے محبت کرو، اگرچہ اس کا قصور نہیں بولتا تو تمہاری عزت و عظمت میں کیا فرق، تم تو پاک دامن ہو، کوئی فرق نہیں ہے، اس کے ساتھ ملو۔ فرمایا کہ میرے اخلاق جس نے اس دنیا میں اپنا لیے وہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں داخل۔ یہ ہر شخص کو آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ تو جنت آسان ہے کہ ایسے ہی مل جائے کہ ہم نمازیں بھی چھوڑتے رہے اور جناب جو ہمارے اوپر زکات بنتی ہے وہ بھی نہ دے، جھوٹ بھی بولتے رہے اور جناب حسد بھی کرتے رہے، لوگوں کے درمیان فساد بھی ڈالتے رہے اور گھروں میں بیٹھ کر یہ امیدیں لگائے کہ اللہ جنت داخل میں ہمیں جو ہے وہ داخل کر دے گا۔ یہ خیالست و محالست و جنوب، اللہ ایسے لوگوں کو جنت نہیں دیتا۔ جنت اگر اللہ سے لینی ہے اور وہ بھی جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسی زندگی اپنانی پڑے گی۔ گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں، کہنے والا 5 مرتبہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نماز میں نہیں آ رہا، 5 وقت کی نماز چھوڑ کے 7ویں دن کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم اللہ پہ بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اللہ 7ویں دن ہمیں رزق نہیں دے رہا، اللہ ہمیں ہر روز کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں ہر روز پلا رہا ہے، جو اللہ ہر دن ہر لمحے ہمیں کھلا رہا ہے۔ کیا ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی دل چاہا تو مسجد میں چلا گیا، دل چاہا تو مسجد میں نہ آیا، اور مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں تو آج نماز پڑھ کے آیا، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے جو ثواب لیا تھا وہ بھی بیکار۔ میرے بھائیوں اللہ کو مانو اور اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کو مانو اور اللہ کے نبی کی مانو۔ یہ ہے سبق میرے نبی کے صحابہ کا، یہ ہے سبق علماء کا، یہ ہے سبق محدثین کا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، غالباً حضرت سفیان ابن عیینہ ہے یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ، بیچارے بچے تھے بالکل، بعض فرماتے ہیں 17 سال، بعض کہتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں 8 سال۔ تو اپنی والدہ کے پاس خود جا کے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو میرے نبی کے سنت پہ عمل کرے گا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا اور علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جائے گا، جہاں بھی جائے گا قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں میں وہ علم سیکھوں جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو دیا ہے۔ آج ماں بھی بڑی پریشان، باپ بھی بڑا پریشان، بچوں نے تو تنگ کر رکھا ہے، جاؤ اسے سکول سے جان چھڑاؤ اور مدرسے میں داخل۔ یہ تو جان چھڑانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مدارس میں بھیجو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھاؤ۔ تو سفیان ابن عیینہ کی والدہ نے کہا، اس وقت تو مائیں بھی بڑی صبر والی ہوا کرتی، آج کہاں ہے کہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے وہ رونے لگ جاتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ تو اماں نے کہا اچھا بیٹا دین حاصل کرنے کے لیے، فرمایا جاؤ اللقاء یوم اللقاء ملقاء یوم اللقاء، قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، دنیا میں اگر ملاقات بھی نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں، جس علم حاصل کرنے کے لیے آج بیٹا تو جا رہا ہے اور میں تجھے اجازت دے رہی ہوں، جاؤ میری خیر ہے، تجھ سے تیرا رب راضی ہو جائے اور نبی راضی ہو جائے۔ سامان اٹھا کے گھر سے نکلے اور دروازے سے باہر نکالا اور دروازے کو تھوڑا سا بند کر کے یوں دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو، کہاں جا رہا ہے، کہاں جائے گا، کہاں پہنچے گا۔ دیکھا نظروں سے غائب، بیٹا 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ سفیان ابن عیینہ کہاں چلا گیا۔ اس وقت کہاں فون ہوتے تھے، اس وقت کہاں گاڑیاں ہوتی تھی کہ آدمی گاڑی پر بیٹھے اور بیٹی کی تلاش میں نکلے۔ 19 سال گزر گئے، سفیان ابن عیینہ گھر واپس نہیں لوٹے۔ کتنا عرصہ؟ بولو، ہم تو 3 دن کے لیے بھی اللہ اگر آج کے اس گزرے دور میں کسی کو دین کے لیے موقع دے دے تو سمجھ آ رہی ہے تو بڑا جناب لوگوں کے سامنے ہو جی میں فلاں جگہ پہ وقت لگا کے آیا،
لوگوں کو دین کی دعوت. بھائی دین کی دعوت دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے کر ہے، لوگوں کو کیوں بتلا رہے ہیں؟ اللہ کا کام ہے تو اللہ کے سامنے رکھو، بندوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اعمال تو ہمارے ہیں نہیں. اس دین کا کیا فائدہ، اس دین کی اشاعت کا کیا فائدہ جب خود عمل ہی نہیں ہے؟ وَلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ ہم کو مذاق کر رہے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں.